بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم يئس الذین كفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آیت شریفہ کا مطلب سمجھنے کے واسطے تھوڑی تمہید سمجھنی پڑے گی۔ آپ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی شروع سے اور آخر تک سنے ہوں گے۔ اگر بالترتیب آپ نے وہ نہیں پڑھے، نہیں سنے، لیکن وقتاً فوقتاً سب سنے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو آپ پر ایمان لائے ان کو، اور جو ایمان نہ لانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے، خاص طور سے بنو ہاشم، ان سب کا بائیکاٹ کر دیا مکے والوں نے۔ بائیکاٹ کا مطلب جسے ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں ہوقہ پانی گیرنا۔ نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچو، نہ ان سے کوئی چیز خریدو، نہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرو۔ یہ صورتحال بڑی مشکل تھی۔ تو جو مصلحت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور بنو ہاشم کے لوگ، وہ سب مکہ چھوڑ کر ایک پہاڑ پر آ رہے، یوں کہہ لو آپ، جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں، وہاں رہے۔ دیکھو یہ کتنا مشکل فیصلہ تھا اور کتنے مشکل حالات تھے، وہ اپنی جگہ، لیکن اب بس یوں سوچو کہ کافروں نے یہ کس جذبے کے تحت کیا تھا۔ یہ صرف اس جذبے کے تحت کیا تھا کہ تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کی اشاعت اور تبلیغ چھوڑ دے، اور ڈر کے مارے کوئی ایمان اور اسلام نہ قبول کرے۔ جنہوں نے قبول کر لیا وہ بھی چھوڑ کر اپنے پرانے دین میں آ جائیں۔ جی ہاں، چلیے یہ ختم ہوا، محاصرہ ختم ہوا۔ اس کے بعد آپ وہ جو حالات وقتاً فوقتاً پیش آتے رہے کہ مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی اتنی مشکل بنا دی کہ ان کے لیے مکے میں رہنا ممکن نہیں رہا۔ ایک بار نہیں، 2 بار تو حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور آخری مرتبہ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو دیکھو حالات کو اتنا ٹائٹ کرنا اور گویا کہ جینا ناممکن کر دینا، یہ صرف ایک ہی مقصد کے لیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ چھوڑ دیں، مسلمان واپس آ جائیں اور آگے کوئی دین قبول نہ کریں۔ چلو جی، اب مدینہ منورہ میں آ گئے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بڑے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ، بے سر و سامان صحابہ کے سامنے 1000 کا لشکر اپنے پورے اسلحہ کے ساتھ، پوری فوجی تربیت اور ٹریننگ کے ساتھ میدان بدر میں آمنے سامنے ہوئے۔ آج بھی اور اس موقع پہ بھی یہی ارادہ تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور نام و نشان مٹا کر آئیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نصرت فرمائی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شاندار فتح اور کامیابی حاصل ہوئی جس کو پڑھ کر اور سن کر آج بھی لوگ دانتوں میں انگلی دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا۔ ابھی اچھا خاص بات اس میں یہ ہوئی کہ مکے کے جو بڑے بڑے رئیس و سردار تھے 70 تو وہ قتل ہو گئے۔ ایک تو اس طرح پوری قوم قریش کی کمر ٹوٹ گئی، اور ان میں سے 70 بڑے بڑے قید ہوئے۔ قید ہونا بھی بڑی ذلت، اور موت تو آپ جانتے ہی ہو انتہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے سال پھر ہمارا تمہارا سامنا ہوگا۔ چنانچہ اگلے سال جنگ احد میں پھر آمنا سامنا ہوگا۔ اللہ اپنی حکمت اور مصلحتوں کو جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ کسی نبی کی سمجھ میں نہیں آتی سب حکمتیں اور مصلحتیں، اور کسی فرشتے کی سمجھ میں نہیں آتی، جبریل کی سمجھ میں نہیں آتی سب حکمتیں اور مصلحتیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹ آئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن پھر وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے باوجود ابھی بھی مکے والوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے تھے، بلکہ بلند ہی تھے۔ ایک تو اس بنا پر کہ انہوں نے پھر راستے میں سے واپس آ کر مدینے پر حملہ کا پلان بنایا، اور دوسرے ایک کہ اس کے پھر 1-2 سال کے بعد انہوں نے پورے عرب کو دعوت دی، اور عرب کے تمام قبائل کہہ لیجیے گا، قابل ذکر تمام قبائل اکٹھے ہو کر مدینے پر چڑھے۔ اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں پوری ایک سورت ہے، سورہ احزاب، اور احزاب یہ جمع ہے، اس کا معنی ہے حزب، اور حزب کے معنی آتے ہیں پارٹی، جماعت، قبیلے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے بیشتر قبیلے اکٹھے ہو کر مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے، اسلام اور مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے ارادے سے آئے۔ لیکن 1 مہینہ انہوں نے مدینے کا محاصرہ کیے رکھا، پھر وہ نامراد واپس پہنچے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ ان کے حوصلے ابھی پست نہیں ہوئے۔ جی ہاں، اب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کو وہ اسی لفظ سے یاد آ گیا ہوگا، مختصر سے میں بتا دوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو مکہ کے قریب پہنچنے کے بعد، حرم کے بالکل قریب پہنچنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا، عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ پھر ایک صلح ہوئی تھی جس کے تحت اس سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تمام صحابہ احرام کھول کر اور دم دے کر واپس آ گئے تھے، اگلے سال عمرۃ القضاء کیا تھا۔ یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اسی میں بہت لمبا معاہدہ ہوا تھا، 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا، لیکن مکے والوں نے، قریش نے اور ان کے حلیف لوگوں نے، ان کے ساتھی لوگوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر فوج لے کر چڑھائی کی اور مکہ فتح کر لیا۔ یہاں میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں جب سب قبیلے ناکام ہو کر واپس آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ایک خوشخبری سنائی تھی کہ آئندہ کوئی ہم پر چڑھ کر نہیں آئے گا، آئندہ کوئی ہم پر لشکر لے کر نہیں آئے گا، ہم ہی لشکر لے کر جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی لشکر لے کے گئے۔ مکہ مکرمہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آنے کے 8 سال کے بعد سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا. اور کیوں نہیں کیا یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، چونکہ بعض مرتبہ ان واقعات سے ہم غلط نتیجے نکالنے لگتے ہیں، اصلیت معلوم نہیں ہوتی. میں نے شاید آپ کے سامنے کہا تھا، کہیں اور کہا تھا، اور کہتا رہتا ہوں میں، حق تو ایک ہے اور انسان کی نفسانی خواہشیں بھی ایک جیسی ہیں، یہ یاد رکھو، چاہے وہ عرب کے رہنے والے ہو، چاہے وہ عجم کے اور ہندوستان کے رہنے والے ہوں. آپ کے یہاں، ہمارے یہاں کہہ لو ایک لوند کا مہینہ چلتا ہے نا، وہ یوں کہہ لو کہ ایک سال میں 13 مہینے ہوتے ہیں. تو یہی سسٹم وہاں بھی تھا، جس کی بنا پر حج کے جو دن تھے، ذی الحجہ حج کے جو دن تھے، وہ اپنے ٹھیک وقتوں پر نہیں تھے. امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. مثال کے طور پر میں کہہ لوں کہ وہ 10 ذی الحج جس میں وہ حج کرتے تھے، وہ 10 ذی الحج نہیں تھا، بلکہ یوں سمجھو کم سے کم 10 دن کا فرق تھا. میں مثال کے طور پر بتاؤں کو سمجھانے کے واسطے. اس لیے چونکہ ایام حج میں وہ ایام حج نہیں تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حج نہیں کیا. اگلے سال 10 ہجری میں زمانہ اپنی جگہ پر آ گیا، وقت اپنی جگہ پر آ گیا، یعنی ذی الحجہ ٹھیک ذی الحجہ پر میں تھا، اور 10 ذی الحج اور 9 ذی الحج عرفات کا اپنے موقع پر تھا، اس لیے اگلے سال حج کیا. یہ سب باتیں آپ نے سنی. اب سنو آپ، سن 10 ہجری تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اور یہی پہلا تھا، یہی آخری تھا. اور عرفہ کا دن تھا، یعنی 9 ذی الحج تھی، اور میدان عرفات تھا، اور جبل نور جبل نور، جبل رحمت، وہ اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اپنی عذبہ اونٹنی پر بیٹھ کر. یہ عصر کے بعد کا وقت تھا. یہ دے اب آپ ان سب باتوں کو، اور جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن تھا. اب آپ دیکھو کہ وقت میں جتنی برکتیں ہو سکتی ہیں وہ سب وہاں جمع تھی. جمعے کا دن بابرکت، تمام ایام میں سب سے زیادہ بابرکت، اور 9 ذی الحج یوم عرفہ تمام ایام میں سب سے زیادہ بابرکت، اور میدان عرفات میں جبل رحمت سب سے زیادہ بابرکت. اور عام دنوں میں بھی عصر کے بعد کا وقت بابرکت ہوتا ہے، اور جمعے کے دن تو خاص طور سے بابرکت ہوتا ہے، اس واسطے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے، اس میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے. اور علماء نے فرمایا کہ یا تو وہ جب امام خطبے کے دوران بیٹھتا ہے، یا تو وہ اس وقت آتی ہے، اور یا وہ مغرب سے، غروب آفتاب سے کچھ پہلے آتی ہے جمعے کے دن. تو بڑا بابرکت وقت تھا. تو اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے اثرات شروع ہوئے. خطبے کے دوران اونٹنی پر بیٹھے آپ نے پہلے سنا ہوگا، یاد ہوگا آپ کو کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بوجھ ہوتا تھا. پچھلے واقعات تو میں سناتا نہیں، اور دوسرے آج ہی کا جو واقعہ وہ سناتا ہوں. عذبہ اونٹنی بڑی زبردست مضبوط اونٹنی تھی. جب وحی کا اثرات شروع ہوئے اور وہ بوجھ ہوا، تو جس کو ہم کہتے ہیں منہ پھاڑ دینا، گردن گرا دینا. منہ کھول دیا، وہ جو گردن اس کی یوں رہتی ہے نا، وہ یوں نہ رہ کے بالکل یوں سیدھی ہو گئی، اور جب بھی اس پہ کام نہیں چلا تو وہ بیٹھ گئی.
وحی نازل ہو گئی، وحی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں خطبے کے دوران ہی یہ آیات شریفہ پڑھ کر سنائی پوری امت کو، پورے مسلمانوں کو، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آیت میں نے پڑھ دی، ترجمہ میں سے کروں گا۔ اب آپ اس کے ساتھ ایک بات سنیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کو اتنی طاقت حاصل ہو گئی، اتنی طاقت حاصل ہو گئی کہ جس کو چاہا پکڑا، جس کو چاہا چھوڑا، جس کو چاہا قتل کیا اور جس کو چاہا معاف کیا، جس کو چاہا نوازا اور جس کو چاہا محروم کیا۔ اتنی طاقت، جس کو ہم کہتے ہیں نا فل پاور، یہ تھے۔ اور مکہ فتح ہونے کے بعد ہی عرب کے بہت سارے انسان اور بہت سارے قبائل، جو یہ تو قریش سے ڈرے ہوئے تھے، یہ اسلام کے دشمنوں سے ڈرے ہوئے تھے، اسلام مسلمانوں کے دشمنوں سے ڈرے ہوئے تھے اور اس سے ڈر کر ایمان نہیں لاتے تھے، تو آج وہ ڈر اور وہ خوف ختم ہو گیا۔ اس لیے قبیلے کے قبیلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ہوا تو یوں سمجھو اب عرب میں قابل ذکر تمام لوگ، گنے چنے کچھ لوگ باقی رہے، ورنہ زیادہ تر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا اعلان کا آپ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ سن 9 ہجری میں پہلے حضرت ابوبکر کو بھیجا اور پھر بعض مصلحتوں کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں سب جگہ اعلان کر دیا کہ اس سال تو جو حج کرنے کے لیے آ گیا، آئندہ سال کوئی غیر مسلم حج نہیں کرے گا، کوئی کافر حج نہیں کرے گا۔ میرے بھائی یوں پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کافر بھی حج کرتے تھے؟ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج ہوتا چلا آیا تھا، اور وہ بھی حضرت ابراہیم کے دین پر اپنے آپ کو کہتے تھے اور وہ بھی حج کرتے تھے۔ تو یہ اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی کافر حج نہیں کرے گا۔ آپ اسلام کی طاقت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ لگائیے۔ جب یہ سب باتیں آپ نے سن لی، اب ترجمہ سنیے، اب آپ کو پوری بات خود بخود سمجھ میں آئے۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، آج کے دن، اور وہ کون سا دن تھا وہ بھی آپ کو میں نے بتایا، یوم عرفہ۔ کافر لوگ تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، یعنی اب ان کے دل میں یہ امید بھی نہیں رہی کہ ہم اسلام یا مسلمانوں کو مٹا سکتے ہیں۔ اتنے مغلوب ہو گئے، بالکل نا امید ہو گئے کہ ہم ان کو مٹا نہیں سکتے۔ یہ بات ہے، اور جتنی بات میں نے آپ کو بتائی وہ اسی واسطے بتائی تھی تاکہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے آپ کے۔ یہ ہو، اب اگلی بات سنو، فلا تخشوہم، لہذا تم ان سے مت ڈرو۔ آپ خود سوچو یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا؟ دیکھو دوستو، یہ تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات فطری طور پر انسان کے دل میں آتی ہے، بھئی آج تو ہمیں غلبہ حاصل ہو گیا، ہو سکتا ہے کل کو کایا پلٹے اور ہم مغلوب ہو جائیں اور کافر غالب ہو جائیں، اور پھر یہ اگلا پچھلا سارا بدلہ، سارا ادھار اتارے ہمارے پہ سے۔ عام طور سے ایسے موقعوں پر اس طرح کا خیال، اس طرح کا وسوسہ ضرور آتا ہے۔ اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، یہ خیال بھی مت لاؤ کہ آئندہ کافروں کا کبھی غلبہ ہوگا، یہ خیال بھی مت لاؤ۔ یہ مطلب فلا تخشو واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ کافروں سے کیوں ڈرتے اس کی تو بات میں نے آپ کو بتا دی، اور اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ یعنی میرے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو،
دین اسلام کی خلاف ورزی نہ کرو۔ یہ بات یہاں تک پہنچ۔ میرے دوستو، جو بات میں نے اب تک آپ کو بتائی اسی سے آپ پوری بات سمجھ گئے ہوں گے، لیکن میں وضاحت کے واسطے آپ کو کچھ اور بھی بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے واسطے، اور اگر میں بالکل صاف کر کے کہوں اپنی امت کے مستقبل کے واسطے بہت ساری دعائیں کی یہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو آپ، تفصیل حدیثوں میں ہے، اس کو بیان نہیں کر پاؤں گا میں اس وقت، وہ سب دعائیں آسانی سے قبول نہیں ہوئی، اور وہ سب دعائیں ایسا نہیں کہ ادھر مانگی ادھر قبول ہو گئی، پتہ نہیں کتنا وقت ان میں لگا۔ آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے، عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے، آپ نے مدینہ منورہ میں ایک مسجد کا نام سنا ہوگا، مسجد اجابہ، اور آپ سرچ کر لیجئے گا گوگل پر، آپ کو مسجد نظر آ جائے گی، اس پر مسجد اجابہ نام لکھا ہوا بھی دکھائی دے جائے گا۔ اجابت کا معنی کیا ہے؟ اجابت کا معنی ہے دعا کا قبول ہونا۔ اس مسجد کا نام مسجد اجابہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہتے تھے۔ درمیان میں تھوڑی سی کڑوی سی بھی بات کہہ دوں کہ ہم تو دعا کریں اور وہ کچھ دن اس کے اثرات سے نظر نہ آئیں تو نا امید ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اللہ تو قبول نہیں کرتا، دعا تو قبول نہیں ہوتی، جو مانگے ملتا ہی نہیں۔ لیکن وہاں ایسا نہیں تھا، وہاں تو دھن تھی، بلکہ مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ دیر ہوتی چلی گئی اتنا زیادہ مانگنا اور اصرار بڑھتا چلا گیا، جتنی زیادہ دیر ہوتی چلی گئی اتنا زیادہ رونا دھونا بڑھتا چلا گیا۔ تو آپ مدینے میں اس طرف تشریف لے گئے، اور آپ کو پھر وہی خیال آپ کے دماغ پہ چھایا ہوا تھا، تو آپ اس مسجد میں تشریف لے گئے، اور اس مسجد میں جا کر پھر وہ دعائیں کی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ، میری امت پر کوئی ایسا دشمن کبھی مسلط نہ کیجیے جو ان کو مٹا دے۔ اے اللہ، آسمان سے کوئی بلا کوئی آفت میری امت پر ایسی نازل نہ کیجیے جو ان سب کو ختم کر دے۔ اے اللہ، زمین سے کوئی ایسی آفت اور بلا میری امت پر مت بھیجیے جو ان سبھی کو ختم کر دے۔ دوستو، دشمن کی بھی بات آ گئی، آسمانی بلا آفت کی بھی بات آ گئی، زمین کی بھی بات آ گئی، اب بتاؤ کیا رہ گیا؟ سوچ لینا، غور کر لینا، میرے حساب سے تو کچھ نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے وہی بھیج دی کہ چلو قبول ہے، منظور ہے۔ ایک بات اور رہ گئی اس میں سے، ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوا کرتی تھی اور ہمیشہ رہی ہے کہ میری امت آپس میں لڑے بھیڑے نہ، جنگ نہ ہو میری امت کی آپس میں، نہ اتفاقی اور جنگ نہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ دعا منظور نہیں کی، یہ دعا منظور نہیں کی، قبول نہیں کی۔ ہاں، میں نے آپ کو خاص طور سے بات بتائی ہے، آپ سن رہے ہیں نا بات؟ آپ دو دھیان دیجئے گا، بندے کی جو دعا نظام الہی اور تقدیر الہی کے مطابق ہوتی ہے قبول ہوتی ہے، اور جو اس کے خلاف ہوتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی کسی کی بھی۔ یہ یاد رکھنا۔ تو یہ کہ آپس میں لڑے بھیڑے نا، تو یہ اللہ کے نظام کی اور تقدیر کے خلاف تھی، یہ قبول نہیں ہوئی۔ اگرچہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے، آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خواہش تھی
تو دیکھو دوستو، اس طریقے سے سمجھے گا آپ، اللہ نے اپنے فضل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے امت کو کتنا محفوظ کر دیا۔ یہ تو بات آپ نے اس طرح سے سن لی، اب آپ اسی بات کو دوسری طریقے سے سنیے۔ قیامت تک اب کوئی نبی تو آنے والا ہے نہیں، اور قیامت تک کوئی نیا دین تو آنے والا ہے نہیں۔ دنیا میں جب تک دین رہے گا دین اسلام ہی رہے گا، اور جب دین اسلام نہیں رہے گا تو یہ دنیا نہیں رہے گی۔ یہ باتیں سب آپ کی سنی ہوئی ہیں۔ تو دیکھو اس لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کتنا مضبوط کر دیا۔ یہ آخری دین ہے، آخری امت ہے، تو یہ آخر تک باقی رہے گی، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ یہ سب باتیں میں نے آپ کو کچھ حدیثوں کے حوالے سے اور کچھ آپ کی معلومات کی مدد سے آپ کو سمجھائی ہیں۔ اب میں آپ کو تاریخی طور پر کچھ بتانا چاہتا ہوں، زیادہ لمبی بات نہیں۔ یہ مغل ہے نا، مغل، یہ پہلے تاتاری تھے، کہلاتے تھے، کافر تھے یہ، چاہے وہ ہلاکو خان لگا ہوا اس کے ساتھ، چنگیز خان لگا ہوا، لیکن یہ کافر تھے، تاتاری تھے۔ انہوں نے خلافت عباسی کو، مسلمانوں کی حکومت کو ایسا توڑ دیا تھا، ایسا توڑ دیا تھا، ایسا توڑ دیا تھا کہ عام زبانوں پر یہ آ گیا تھا۔ عربی جملہ میں کیا پڑھوں آپ کو، اگر کوئی آپ کو یہ خبر دے کہ تاتاری ہار گیا تو اس کو سچ مت ماننا۔ یعنی ایسا تصور قائم ہو گیا تھا کہ تاتاریوں کو ہرانا، شکست دینا ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ یہ لیکن ان کا نام و نشان بھی نہیں، ان کا نام و نشان بھی نہیں آج۔ یہ ہے، آپ تو اس طرح دیکھو، تاریخ لمبی ہے۔ اب ایک شعر سن لیجئے گا، آپ کو میں تفصیل سے کسی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ مسلمان صورت خورشید جیتے ہیں، یہاں ڈوبا وہاں ابھرا، وہاں ڈوبا وہاں ابھرا۔ آپ کو معلوم ہے سورج کہیں چھپتا رہتا، کہیں نکلتا رہتا، کہیں چھپتا رہتا، کہیں نکلتا رہتا ہے۔ تو مسلمانوں کا بھی ایسا ہی ہے۔ عرب میں حکومت کمزور پڑی تو ترکی میں ہو گئی، اور ترکی میں کمزور پڑی تو ہندوستان میں ہو گئی، ہندوستان میں کمزور پڑی تو فلاں جگہ ہو گئی۔ یہ باتیں ہو گئی۔ اب آپ سمجھ جائیے، فلا تخشوہم، آپ ان سے مت ڈرو۔ بات چاہے ادھوری رہ جاوے میں چھوڑ دوں گا، لیکن تھوڑی سی بات اور کہوں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے تو واقعات اگر پڑھے ہوں گے پڑھا ہوگا، ابھی سوویت یونین 90 میں ٹوٹی ہے۔ اس سے پہلے روس اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں کوئی اسلامی نام نہیں رکھ سکتا تھا، اذان نہیں ہو سکتی تھی، نماز نہیں، گھر میں قرآن نہیں، قرآن بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ داڑھی رکھنے کا ان چیزوں تو کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں۔ حکومت اپنی تمام تر طاقت خرچ کرتی رہی، لیکن پس پردہ ہی صحیح سب کچھ موجود رہا وہاں۔ اور جو سوویت یونین ٹوٹا اور مذہبی آزادی ملی، علماء اور قاری اور حافظ اور سب کچھ، اور مسجد آباد، یہ ابھی کی بات ہے، زیادہ دنوں کی بات نہیں۔ 90 اور 36 ہی سال ہوئے ہیں جی، ہاں 36 سال ہوئے ہیں، 36 سال ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ نے اور کچھ نہیں سنا ہوگا، اتنا ضرور سنا ہوگا کہ اکبر نے دین الہی چلایا تھا۔ تو دین الہی چلانے کا کیا مطلب؟ دین اسلام کو مٹانا۔ اور کتنا زبردست بادشاہ تھا، اس کی تاریخ سے معلوم ہوا، اپنی سے سب کچھ اس نے کوشش کر لی، لیکن مٹا ہی نہیں اسلام۔ یہ بات بتائی میں نے۔
آپ نے اگر نہ سنا ہو تو میں آپ کو سناؤں، جمال عبد الناصر کا نام تم نے سنا ہوگا، مصر میں تھا۔ کمال اتا ترک کا نام سنا ہوگا آپ نے کہ ترکی میں تھا۔ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے واسطے وہ سب کچھ کیا دشمنوں کی مدد سے جو ممکن تھا، لیکن ترکی میں بھی مسلمان اسلام موجود ہے، مصر میں بھی اسلام و مسلمان آج بھی موجود ہے۔ اب آپ سمجھ لو اللہ رب العزت کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین کو مٹانے سے نا امید ہو چکے ہیں۔ فلا تخشوہم، لہذا تم ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اب یہ بات آتی ہے، 5-7 منٹ اور ٹھہریے گا، آپ اگلے ہفتے ہی سمجھ میں آنے کی بات۔ اب آپ سمجھو مسلمان کمزور کہاں ہوگا اور کیوں ہوگا؟ اجمالی طور پر تو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ سے نہ ڈرنے کی وجہ سے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، دین کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے۔ اس کی تفصیل آپ اس طرح سمجھو، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر قبائل کے قبائل آ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور اس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تھی، سورہ شریفہ نازل ہوئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اس کا مطلب یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ جب یہ سورت شریفہ نازل ہوئی تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے آج یہ فوج کی فوج، قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ قبیلے کے قبیلے اسلام سے باہر نکلیں گے، اسلام چھوڑ کر کافر ہو جائیں گے۔ یہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک قریش اور عرب خود لات و منات کی عبادت نہیں کرنے لگیں گے، یعنی خود وہی کفر اور شرک اور بت پرستی شروع ہو جائے گی۔ اب دوسری حدیث پاک سنیے گا، میری امت ایک ایک کر کے دین کے حکام کو چھوڑتی رہے گی، سب سے آخر میں نماز بچے گی، پھر وہ نماز بھی چھوڑ دے گی، اور پھر ایمان بھی ختم۔ تو دوستو میں نے یہ باتیں آپ کو اس لیے سنائی کہ نہ تو اسلام ختم ہوگا، نہ مسلمان ختم ہوگا، ہاں خود یہی لوگ اسلام سے نکل کر کفر کی طرف چلے جائیں گے، ورنہ جب تک اسلام باقی رہے گا اور مسلمان باقی رہیں گے کوئی ان پر غالب نہیں آ سکتا۔ اب آپ جو سنا اس کو گنیے اور اس کو سوچیے، اور اس کو سوچیے کہ ہم کیا سمجھ کر اسلام کے احکام سے کہیں وراثت چھوڑ دی، کہیں طلاق کا مسئلہ، کہیں نکاح کا مسئلہ، اور کہیں داڑھی کا مسئلہ، کوئی کہیں کچھ کہیں کا مسئلہ، کوئی کہیں کا مسئلہ، ایک ایک کر کے دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں، دینی احکام کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو کمزوری یہ ہے، اس لیے جب تک اسلام پر قائم رہے گا مومن اور مسلمان اور انسان، جب تک اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا۔ یہ ساری بات آپ نے سن لی، اب ایک حدیث پاک سن لو، الاسلام یعلی ولا یعلی، حدیث پاک ہے اور سیاہ ستہ کی بڑی مضبوط حدیث ہے۔ اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے، کوئی مغلوب نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستوں خود بھی دین پر ثابت قدم رہو اور پورے دین پر چلنے کی کوشش کرو، اور جب کوشش کرو اور اس کو دوسرے تک پہنچانے کی بھی کوشش کرو، اور طریقے دو ہیں، ایک زبان سے تبلیغ، ایک عمل سے تبلیغ ہے۔ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ عمل سے تبلیغ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم